بڑھ کر تمام مومنین، مومنات، مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو، میرے مرحومین کو جو شہداء یہاں پر دفن ہیں ان کو، استاد شہید صفت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی کی برسی گزری ہے، ان کو سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، نبی بارواہنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ صلوات محمد۔ عزیزان محترم، ماہ محرم ایک آدھ دن ہی کا جو ہے وہ چاند نکلنے میں رہ گیا ہے، اور بہرحال ماہ محرم کی تیاری اور آمادگی جو ہے وہ ہر جگہ جاری اور ساری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس سال بھی ہمیں بہترین طریقے سے عزاداری منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس وبا کو، اس بیماری کو انسانیت سے دور فرمائے، تاکہ ہم لوگ بہترین طریقے سے مجلس، ماتم، جلوس اور عزاداری کو قائم کر سکیں۔ اسی سلسلے میں بہرحال یہ مجلس جو ہے وہ آپ کے درمیان میں توفیق ہوئی آنے کی۔ ویسے تو خیر 5 دن انشاءاللہ ماہ محرم میں اسلام آباد اور بحریہ ٹاؤن میں مجلس ہوگی، اگر خدا نے زندہ رکھا، اور ہمیں کچھ چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ماہ محرم میں داخل ہونے سے پہلے، یہ کہ ہم اس ہدف اور اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں گے جس کے لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں۔ کیونکہ اگر ہماری مجلس اور اگر ہماری عزاداری سے اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان ایام میں، اگر اس سے مقصد امام حسین کو تقویت یا قوت نہیں مل رہی تو ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان مجلس بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ بعض اوقات ظاہر میں کھو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میری مجلس کرنی ہے، میں نے مجلس سالانہ مجلس کرنی ہے، خمسہ کرنا ہے، لیکن وہ میری پوری طاقت اس کی آرگنائزیشن میں لگ جاتی ہے، اس سے جو روح نکلنی تھی
اس سے جو قوت ملنی تھی، اس سے جو تبدیلی آنی تھی، وہ کھو جاتی ہے۔ نیت نہیں ہوتی کہ کھو جاتی ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات مادے میں اتنا پھنس چکا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے نا گھومتا رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان دسترخوان بچھاتا ہے، خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، لوگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہی ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کو کلیکٹیولی ایک ہی جگہ جمع کرنا ہے کہ ہم ظاہر بھی اچھا رکھیں، عزاداری بہترین طریقے سے منائیں جو خدا نے توفیق دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو روح عزاداری ہے اس کو منتقل کرے، ٹرانسفر کرے، نہ صرف آنے والی نسلوں کو بلکہ دوسری قوموں کو، فرقوں کو، اور مجلس ایسی قائم کرے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہے، امام حسین پوری بشریت کی بقا کے لیے ہے۔ اور اس میں تبھی ہوگا کہ جب ہم خود معرفت کی طرف بڑھیں اور ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیں کہ وہ مجلس، اور چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو، سلام پڑھنے والا ہو، نوا خوان ہو، ماتمی انجمنیں ہو، ایسی ہو کہ جو اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، نہ کہ کوئی ایسی بات کہیں، کوئی شعر کہیں، کوئی مصرع کہہ دیں جس سے کسی اور کی دل کی آزاری ہو، جس سے کوئی اور امام بارگاہ آنے سے کترائے۔ ایسا نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو جذبات میں بعض اوقات انسان آ جاتا ہے، بعض اوقات دیکھیں دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا اب جنگ بدل چکی ہے، اب جنگ سامنے کھڑے ہو کے نہیں ہے، اب جنگ جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پر کئی ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہوتی ہے، اور جس دور میں ہم زندہ ہیں ویسے بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جنگ بھی جو ہے نا وہ ہائپر وار ہو چکی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میڈیا کے گرہ کے اندر ہے، ایک بات کوئی نکالتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، اور ہم اسی پروپیگنڈے کو بگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ محرم میں خاص طور پر دشمن اپنی طاقت لگاتا ہے پوری کہ کسی طریقے سے مقصد امام حسین سے اس قوم کو ہٹا دو، یہ اپنی باتوں میں الجھی رہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود توسل کر کے آیا کریں، چاہے مجلس سننے آئیں، چاہے مجلس قائم کرنے آئیں، اور امام کی بارگاہ میں آئیں کہ مولا جس مقصد کے لیے آپ اپنے پورے کنبے کو لے کر کربلا پہنچے ہیں، ہمیں اس مقصد تک پہنچائیں، اور ہم اسی مقصد تک پہنچائیں۔ اور ظاہر ہے اس میں آپ نے فضائل بھی بیان کرنے ہیں، مسائل بھی سنے، اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ خدا توفیق دے، علماء کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، بانیوں کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے۔ انجمن ٹرسٹ خاص طور پہ جانشان جیسی ایک اتنی اچھی آرگنائزیشن جس کا اتنا قدیمی سابقہ ہے آپ کے شہر کے اندر، دونوں اسلام آباد، پنڈی اور باقی جگہوں کے اندر بھی، بہرحال یہ جگہ کو بھی انہوں نے تعمیر کرنے کا جو خدا نے ان کو توفیق دی، اس میں بہرحال حسب توفیق جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ بہرحال یہ مومنین کے لیے ہے یہ جگہ، کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیزیں بن جائیں گی تو آپ کے کام آئیں گی اور آپ کے آنے والی نسل کے کام آئیں گی۔ تو بہرحال ہم آگے والے دور کی طرف دیکھیں۔ پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کو، خاص طور پہ ائمہ علیہ السلام کو بھیجا اس لیے کہ انسانیت کو کمال پہ پہنچائے۔ انسان کھانا پینا شروع سے جانتا تھا، انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، آہستہ آہستہ نکلا، آہستہ آہستہ ہر نبی کے دور میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سٹیپ انسانیت ترقی کرتی گئی۔ حضرت نوح کے دور میں آ کر انسان کو نہیں پتا تھا کہ اگر پانی آئے تو کیسے بچے گے۔ حضرت نوح نے کشتی کی تعمیر اللہ کے حکم سے کی، یعنی کشتی بنانا۔ اس زمانے میں لوگ پریشان تھے کہ یہ حضرت نوح کیا بنا رہے ہیں، کیونکہ پانی نہیں تھا، پانی کا وجود اتنا زیادہ ان کی جہاں پہ تھا نہیں تھا۔ ان کا یہ کہاں ہوگی، یہ کیا ہوگی، ان کا پانی آئے گا یہ اس پہ تیرے گی، ان کا پانی نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ تو جب آئے گا مجھے حکم ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت نوح نے کشتی کی تعمیر کی، اور پھر جب پانی زمین آسمان ہر طرف سے آنے لگ گیا تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ کشتی کس لیے تھی۔ بہرحال وہ کشتی بنائی۔ اس طرح حضرت داؤد نے آ کر زمانے سکھائیں،
پھر کسی نبی نے آ کر لوہے کو نرم کیا، اس سے چیزوں کو بنانا سکھایا، سب اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انسان کہیں غرور تکبر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے میں نے بنایا ہے، کچھ انسان کا نہیں ہے، سب خدا کا ہے۔ اگر آپ آج کسی میٹل سے کوئی چیز بناتے ہیں، کسی دھات سے، تو یہ دھات کہاں سے آئی ہے؟ دھات زمین سے نکلتی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کو ٹیمپریچر میں رکھتے ہیں، آگ اور پریشر دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ سب خدا کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں ہم چیزوں کو انوینٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے چیزوں کو جوڑا اور بنا لیا۔ ہم خالق نہیں ہیں، ہم کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، ہم محتاج ہیں اس کی بارگاہ میں۔ اور انسان جتنا اس دنیا میں محتاج ہے، وہاں معاملہ زیادہ محتاجی کا ہے۔ یہاں تو پھر شاید ہم تھوڑے سے غافل ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں، میرا ذہن کام کر رہا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ ہاتھ اور ذہن بھی اسی نے دیا۔ ابھی اگر خدا میرا حافظہ چھین لے تھوڑی دیر کے لیے، تو مجھے اپنا نام بھی یاد نہیں رہے گا، تو میں آپ سے باتیں کیا کروں گا؟ یہ کیسا ہے؟ یہ اس کا لطف ہے کہ وہ اس میموری کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ پہ لگائے رکھتا ہے، تاکہ میں جب دل چاہے اپنی زندگی کے کسی بھی سال کے ہارڈ ڈسک کے پینل میں چلا جاؤں، پھر وہاں سے کچھ نکال کر آپ کو ٹرانسفر کر دوں۔ اگر خدا ایک لمحہ کوئی وائرس ڈال دے تو کیا ہو جائے گا؟ کہ کوئی دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ یہی تو ہے، اور ہے کیا؟ اتنی محتاجی ہے انسان کی، لیکن اس میں بھی انسان غرور دیکھیں آپ انسان کا، تکبر دیکھیں انسان کا۔ سجدہ کرتے ہوئے انسان تکلیف ہوتی ہے اس کو، میں نماز پڑھوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، بزرگ تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہہ رہے کہ نہیں پڑھتے، جو نہیں پڑھتے ان کو کہہ رہا ہوں۔ وہ سب ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو، کیا ہر وقت نماز پڑھو، پڑھ لیں گے۔ اصل میں نماز آپ نہ ماں باپ کے لیے پڑھ رہے ہوتے، نہ اللہ کے لیے، آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو شکر کا سجدہ نہیں کریں گے تو خود نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو دنیا ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے، اتنی سب کچھ انسان ترقی یافتہ مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں انسان کر رہا ہے، یہ تو ایک لمحے کا کھیل ہے، بس پلک جھپکتے۔ قرآن کہتا ہے القاریات سب ختم ہو جائے گا، روئی کی گالوں کی طرح پہاڑ اڑ جائیں گے۔ آپ کے سامنے ایک جھٹکا انسانیت کو آیا کرونا کا، دنیا ہل گئی، ایک لمحہ ہے نا، انسان مجبور ہے، روک ہی نہیں پا رہا، کوارنٹائن کر لیا، ویکسینیشن بھی لگ گئی، پھر بھی آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اب کوئی ایک الگ بحث ہے، وہ بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، یا جو پولیٹیکل ہے جو بھی ہے، لیکن بیماری ہے، بیماری سے نکال نہیں کر سکتے آپ، وبا ہے۔ اس لیے ماہ محرم میں اس کا بھی خیال رکھیں۔ بہرحال گورنمنٹ نے جو SOPs دی ہیں، کیونکہ بہرحال مشکل گورنمنٹ کو ہوتی ہے، بیر اس کو کرنا پڑتا ہے، سوال کا جواب اسی کو دینا پڑتا ہے، لوگوں نے تھوڑی دینا ہوتا ہے۔ SOPs پہ بہرحال عمل کریں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر یوز کریں، بہرحال اجتماعی فاصلہ جتنا رکھ سکتے ہیں رکھیں گے، یہ خود ہمارے اپنے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی دنیا وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا اتنا صاف ملک ہے، کسی کو اترنے نہیں دیتا، کوارنٹائن کرتا ہے، پھر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے سڈنی میں۔ کیوں؟ خود انسان کو اس کی اوقات نظر آنی چاہیے کہ ایک ایسا وائرس جسے وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر وہ انسان کو کیا کر رہا ہے۔ انسان دیکھیں نا اتنا محتاج ہے، تو کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا سوائے پروردگار۔ اور یہ تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا، ہم چاہے کرونا سے مرے یا ویسے ہی مر جائیں، مرنا تو سب نہیں ہے ویسے بھی۔ اور کسی نے ویکسین لگا رہے مولانا 2 سال بعد تو ویسے ہی مر جائیں گے، ہمیں تو زندہ رہ کے ویسے بھی کریں گے کیا، کتنا زندہ رہیں گے بھائی، بس اب ختم کر لو۔ ایک صاحب دوہرا کر مولانا کسی باتیں کرنا ہے آپ، میں کہا اور کیا کتنا جیئیں گے بھائی،
ویسے بھی اب دنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن بھڑکتا ہے دنیا کے اندر، اسے لقاء اللہ چاہیے، اسے خدا سے ملاقات چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں یہاں سے. خود روایت ہے نا، خلافت کی جملے نہیں کہہ رہا، خود امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا ماننے والا، ہمارا محبت کرنے والا وہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ دنیا اس کی جگہ ہی نہیں ہے. اس کی جگہ بہشت ہے، جنت ہے، اور وہ مقام کی جو رضائے الہی ہے. اسی لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ امام فرماتے ہیں کہ نفس کی تمہارے کم سے کم قیمت جنت ہے. اگر تم اپنے نفس کو بیچنا چاہتے ہو تو جنت کے لیے بیچو. وہ یہاں انسان کیوں اپنے آپ کو بیچے؟ کیوں اپنے آپ کو خدا نخواستہ یہ جوان گناہوں میں ڈالے؟ کیوں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آلودہ ہوں؟ ویسے بھی آلودہ آنکھوں سے ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ وہ سوچیں. اور یہ آج کی جو مصیبت، ویسے بھی کوارنٹائن اور یہ اس کے اندر ہر چیز آن لائن، درس آن لائن، کلاسیں آن لائن، آفس آن لائن، اب اتنا آن لائن کر دیا ہے کہ انسان مجبوری ہو گئی ہے موبائل ہاتھ میں ہر وقت. اب اس کے اندر جو فساد ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے انسان تنہائی میں کیا کر رہا ہے، انسان کی نگاہیں کہاں اٹھ رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، صرف پچھتاوا ہے، صرف شرمندگی ہے، احساس ندامت ہے. اس کی بارگاہ سے دوری ہے. رات کو اگر انسان تنہائی میں بیٹھا اور موبائل میں گناہ کر بیٹھے نگاہوں سے، تو فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ کیسے کھڑا ہوگا وہ خدا کی بات؟ اسے لذت ہی محسوس نہیں ہوگی. اسے کہو قرآن پڑھو، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا. اسے کہو دعائے عہد پڑھو، اس کا دل نہیں چاہے گا. وہ جوان نہیں بن سکتا کہ جو رسول کی خدمت میں مسجد میں آیا، رسول نے دیکھا اسے، اس کی کیفیت، اس کی حالت بالکل مختلف سی تھی. رسول پہچان گئے. رسول نے کہا کہ کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میں جو ہو محسوس کر رہا ہوں، میں حتیٰ جنت میں جانے والوں کو، جہنم میں جانے والوں کو دیکھ رہا ہوں. اس مقام پہ جوان پہنچ گیا. کہہ رہا ہے پھر بھی اس مقام پہ پہنچ کے بھی رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، مجھے شہادت نصیب ہو. کیوں؟ کیونکہ خدا کو یہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں خون کا گرتا ہے سب سے زیادہ پسند ہے. ہمیں لگتا ہے انسان ضائع ہو گیا، شہداء دفن ہے، خود یقیناً وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. شہداء، شہید ہمیشہ سے زندہ ہے. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ ہو، زندہ ہے. وہ انسان اس طرف بولے خدا کی طرف الظالمات. یہ سارا جو خدا نے اتنا سیٹ اپ ڈالا ہے پورا کمپنی کا دنیا کی، یہ صرف اس لیے ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. یہ خدا نے اپنی پہچان کے لیے کیا ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی میں اسے ہی نہیں پہچانے تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں کی پیتا. کیا کیا آپ نے زندگی میں؟ پھر ساری زندگی میں نا کہ ماں باپ نے پلا پڑھایا، سب کچھ کیا، آپ نے اولاد کی تربیت کی، سب کچھ کیا، لیکن خدا کو نہیں پہچانا. مقصد امام حسین یہی تھا، لا الہ الا اللہ، خدا کو پہچانو. نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے سامنے والے، مگر کیا خدا کو پہچانا تھا انہوں نے؟ اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے جو ہے وہ امام حسین کو شہید کر دیا، مگر کیا انہوں نے خدا کو پہچانا تھا؟ ظاہر سے نہ دیکھیں، باطن سے دیکھیں. یہ تھا مقصد کہ امام حسین علیہ السلام پوری بشریت کو خدا کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. یہ آج اسی ایک سجدے کا کمال ہے کہ آج پوری دنیا بیٹھی بھی
امام حسین کے نام پر جمع ہوتی ہے. میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. پوری دنیا میں عزاداری بنائی جاتی ہے، پوری دنیا میں مجلس ہوتی ہے، پورا سال ہوتی رہتی ہے. آپ کا اپنا بھی کوئی مر جائے آپ کہتے ہیں مجلس سید الشہداء ہے. کیوں؟ کام ایسا کیا ہے امام حسین نے. پوری دنیا کی نگاہیں امام حسین کی طرف اور امام حسین کی نگاہیں اپنے پروردگار کی طرف. اس کو سمجھیں، اصل مقصد یہی ہے کربلا کا. اور جب چاہے آپ خدا کو پہچانیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے مجھے بھیجا کیوں دنیا میں. خدا کہتا ہے میں نے پتے کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہو بغیر مقصد کے خلق کی ہو؟ ہدف ہے پروردگار کا. ہمیں اسی سفر کو ماہ محرم اور سفر میں طے کرنا ہے کہ ہم خدا تک پہنچیں، اور خدا تک بغیر ان کے نہیں پہنچ سکتے. زیادہ جامع قبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں یہ باب اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ یہی ہے. نہیں پہنچ سکتے آپ. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وہ اللہ اگر کافی تھا تو خدا اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے نظام کیوں بھیجا امامت کا، ولایت کا؟ اللہ محتاج نہیں ہے خدا نخواست کا، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے سسٹم بنایا ایسے ہے. یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اب آپ اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتے، اس کی مرضی. اب آپ بولیں کسی کمپنی کو فون کی کہ آپ بٹن سائڈ پہ کیوں لگا رہے ہیں، فرنٹ پہ لگا، بولا جاؤ دوسرا خرید لو، ہم تو سائڈ پہ لگائیں گے. تو آپ لینا ہے، خدا کی مرضی ہے. خدا نے بولا میں نے انبیاؤں کو بھیجا، اس کے بعد میں نے امامت کو سسٹم کر دوں، میری مرضی، خدا کی مرضی. کچھ نہیں کر سکتے. فائدہ تمہارا ہے. مان جاؤ گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. نہیں مانو گے تو یہاں میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں تو ویسے نقصان ہے. کیونکہ وہاں پر تو حاکمیت کچھ اور ہے، وہاں پر معاملہ کچھ اور. کہاں بھاگیں گے آپ؟ ابھی بہت زبان سے کہتے ہیں کہ خوب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام کے فضائل بہت بیان کرتے ہیں. بھائی کیا کریں، فضائل ہے ہی اسی شخص کے. کس کے فضائل بیان کریں؟ جو ڈاک مسیح، جو کرسچن تھا، لبنان کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا. مسیح ہے، کرسچن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، مگر کہتا ہے کہ مجھے پوری تاریخ انسانیت میں کوئی اور ہستی نظر نہیں آئی کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے چھپایا، جس کے دشمنوں نے بغض کی وجہ سے فضائل کو چھپایا، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے زیادہ کسی اور کے فضائل نہیں ہے. نعرہ حیدری. خود نہیں ہے، خود نہیں ہے تو نہیں ہے. اب تو وسیلہ ہے کیا؟ بھائی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا احترام نہیں کریں. وہ احترام کریں، سب کا احترام ضروری ہے. آپ مولا کا ذکر کریں. آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مولا کی طرف متوجہ ہونا چاہے اور آپ کی وجہ سے واپس چلا جائے؟ کیوں ایسا کریں؟ آپ امام کے فضائل بیان کریں، آپ امام کی بات کریں، امام کے بارے میں بات کریں. تھوڑا ہے بات کرنے کو. نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے، کلمۃ القصاص بڑے ہوئے ہیں، کتابیں بھری بڑی ہیں. آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگ امام سے دور ہو جائیں صرف میرے کردار کی وجہ سے؟ کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے تھوڑا سا چٹخاروں معذرت کے ساتھ. میں محرم سے پہلے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ محرم میں آپ بھی ہیں اور جنہوں نے پڑھنا ہے وہ بھی تھوڑے سے صحیح رہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے چیزوں کے اوپر کچھ نہ چھڑکو تو انہیں مزہ نہیں آ رہا. دین مزے کے لیے نہیں ہے عزیزان محترم، یاد رکھیے. دین نے بڑی قربانیاں دیکھی ہیں. دین ویسا ہی پیش کرے جیسا آیا ہے. اپنی مرضی کا دین نہ دے لوگوں کو. تشیع بہرحال فرقہ ہے، سارے فرقے ہیں، ہر فرقے کا اپنا آئیڈیالوجی ہے، مکتب ہے، اور سب ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں. سب کا احترام کریں، لیکن اپنی بات کو
محبت کے ساتھ دلائل کے ساتھ پیش کریں. کسی کو نہ آپ موقع دیں کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. خوب آپ سب کا احترام کریں. ہر کسی کی مرضی ہے, کوئی کسی طریقے سے وضو کرے, کوئی کسی سے, وہ ان کی فقہ ہے, ان کا اپنا فقہ ہے, آپ کا اپنا فقہ ہے. اصل ہدف یہ ہے کہ ہم سب خدا کو سجدہ کرتے ہیں. اصل ہدف یہ ہے کہ ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے روز قیامت میں حساب کتاب دینا ہے. اب اگر کوئی امام کو چوتھا مانتا ہے تو ماننے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پہلا مانتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس وجہ سے دوسروں کو دور نہ کریں. جانے محترم, مولا کائنات کی ہستی یونیورسل ہستی ہے, ایک جگہ کی نہیں ہے. اگر آج دنیا تک امام کا پیغام نہیں پہنچا, ہم قصوروار ہیں, یاد رکھیے. خود امام رضا علیہ السلام ارشاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچا دو. ہمارے جو کلام ہے لوگوں تک پہنچا دو, بس وہ کلام جانے اور لوگ جانے, وہ بھی کریں. لیکن کیا مشکل ہے, کیونکہ آپ مجلس پڑھنے آتے ہیں, بانی آپ کے کان میں بولتا ہے مولانا صاحب تھوڑی مجلس تھوڑا نعرے وارے زیادہ ہونے چاہیے, اور بیچارہ گھبرایا جاتا ہے کیا کریں یار, نعرے نہیں لگے تو پتہ نہیں کہ اگلی دفعہ بلائے گا نہیں بلائے گا, لفافہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ ٹینشن ہے نا. اب یہ تو ہم تو کہانی دوسری ہے, نہیں بولا ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہم تو ریزگنیشن جیب میں رکھتے ہیں شروع سے آخری مجلس سے بھائی, ہر کوئی نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ رازق وہ ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, امام صاحب ہے. ٹینشن کیسی ہے؟ جو حق ہے پڑھو, جو حق ہے پڑھو, چاہے کون دے گا بھائی. یہ تو سب یہاں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے نا, بڑا آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, ادھر پڑھنے جوتے اگر اچھے نہیں ہوئے تو ادھر کوئی نہیں بجائے گا, نہ پروٹوکول بجائیں گے نہ کوئی بھی نہیں بجائے گا. ادھر وہی بجائیں گے جن کا یہاں کام کرو گے. بھائی ادھر انہوں نے بچانا ہے. اگر آج آپ ان کے لیے کام کریں گے تو ہاں یہ ہمارا کامگار بھی تھا, اور یہاں میں بھی انہی کا ہے سب کچھ. ان کا دل چاہے آپ کی بات کو دنیا میں پہنچا دے, وہ ہواؤں کے مالک ہے بھائی, وہ دلوں کے مالک ہے. وہ چاہیں آپ کی بات دل میں اتار دیں تو پھر آپ کیسا خوف ہے. ایمان پورا ہے, کائنات کا امام ہے, لیکن عمل میں نظر نہیں آتا. یار لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے انسان, کیوں لوگوں کی وجہ سے ایسی چیزیں پڑھتا ہے انسان. اور لوگ نہیں چاہتے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, لوگ چاہتے ہیں صحیح بات سننا. یہ ہم نے لوگوں پہ رکھ کے خام خواہ وہاں لوگ ایسی بات سنتے ہیں, بھائی کب تک سنیں گے, بس کر دو, کچھ اور سن لو, اتنا تو سن لیا. اب وہ چیز سنے کہ جو دنیا اور آخرت میں بچائے گی. میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ جو ابھی تک پڑھ رہے تھے غلط پڑھ رہے تھے, نہیں, صحیح پڑھتے ہیں. بہرحال ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے, روش ہے, طریقہ ہے, لیکن ہر چیز کی ضرورت ہے نا, بیلنس چاہیے. اگر آپ فضائل بیان کر رہے ہیں تو آپ ان احکامات کو بھی بیان کریں جن کی وجہ سے فضائل ہیں, اور اس اطاعت کی طرف بھی تو متوجہ کریں امام کی. اب ہم اگر صرف واہ واہ کرتے رہے دروازے پہ کھڑے ہو کر اور مولا کے اندر آؤ, مولا میں اندر نہیں آؤں گا, بس میں واہ واہ کرتا ہوں. بولا بھائی اندر آؤ, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. دروازے پہ مت کھڑے رہو, اندر آؤ. اب اگر آپ صرف دروازے پہ کھڑے کے واہ واہ کر رہے ہیں تو رسول خدا کہیں گے اندر تو آؤ, علم تو حاصل کرو. علم کا شہر ہے رسول خدا کی ذات, علی اس کا دروازہ ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلی دفعہ نجف پہنچے, نجف کے دروازے پہ پہنچے, اور وہ بھی جو وادی السلام ہے اس طرف سے پہلی, کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. آپ جاتے ہیں کہ ایک راستہ کربلا سے وادی السلام سے آتا ہے جو قبرستان ہے,
وہاں سے آئے وہ وہیں کھڑے ہوئے انہوں نے امام کو سلام کیا، آنکھوں میں آنسو، کہا مولا جب کوئی آتا ہے تو 3 دن تو مہمان بناتا ہے، لیکن میں ساری زندگی کا مہمان بننے آیا ہوں، اور یقیناً نہیں گئے تبریز، نہیں گئے، ساری زندگی نجف میں رہے، اور اسی وادی السلام کے اندر ان کا مرکز مبارک ہے، وہی دفن ہو گیا۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ یہی ہدف ہے زندگی کا، یہی نجف کی فضائیں اور ہوائیں انسان کو کمال پر پہنچاتی ہیں۔ کیسا کام کیا ہے تو اللہ قاضی نے، یہ سب جو آج آپ کو علم نظر آ رہا ہے، پورا حوزے کا فلسفہ، عرفان، تفاسیر، علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ مصباح، سب اسی ہی کے شاگرد ہیں۔ آیت اللہ بہجت، ایک شخص نے ایسا سجدہ کیا اس باب نجف پہ، علم بٹتا رہا، سب وہی ہے، سب یہیں پر ہے۔ مشہور واقعہ ایک طالب علم کا مولا کی زری کو پکڑ کے اور پکڑ کے، مولا مجھے خود کچھ دے دے، مجھے کچھ دے دے، روتا رہا آنکھ لگ کے، مولا نے اسے بسم اللہ سکھا دیا۔ اب جب وہ ہوش میں آیا تو دیکھا بڑا اندر علم پھٹ رہا ہے، اتنا علم کہ جب درس میں گیا دیکھا استاد نہیں آیا تھا، استاد کی کرسی میں بیٹھ گیا اور درس دینے لگا، اور وہ درس دے رہا تھا، استاد آیا، استاد نے دیکھا کہ بھائی آج تو شاگرد بڑا درس دے رہا ہے، اس کے کان میں جا کے کہا کہ جس نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے انہوں نے مجھے پوری الحمدللہ سکھائی ہے۔ اب یہ لیکن اس در سے لے تو صحیح، کب لے؟ اب کون سا علم ہے؟ بات تو ہے کہ صرف مولوی بننا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، سارے علم مولا کے پاس ہے۔ خود رسول خدا سے جو ہے وہ کسب کیا، خود مولا فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ 1000 باب لیے اور ہر باب کے اندر 1000 باب تھے۔ علم اسے کہتے ہیں، آپ کے سامنے میں وقت نہیں کہ وہ سارے معجزات پڑھوں جو امام نے ایسے ایسے مسائل جو اپنی زندگی میں سولو کیے، فریکشن کے بغیر چیزوں کو سولو کیا، 17 اونٹوں کو ایکول تقسیم کیا، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، پر بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو بھی سناتے رہا کریں گھر میں، ضروری ہے یہ خیبر اور خندق بھی بتاتے رہا کریں، ورنہ خیبر بھی کوئی اور لے جائے گا، خندق بھی یہ نہ بھی تھوڑے دنوں میں ذوالفقار بھی کہیں اور چلی جائے۔ بھائی یہ تو مسائل ہوں گے جب آپ نہیں بیان کریں گے، بیان کریں، طریقے سے بیان کریں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہی ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ خود جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خود بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا جس کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، خدا جس کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ محبت کے بغیر تو گزارا، لیکن یہ محبت ایسی ہو کہ یہ نظر آئے محبت، عمل میں، کردار میں، عبادت میں، گھر میں۔ امام بارگاہ میں تو بہت اچھے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کردار کیسا ہے، مولا کا کردار کیسا تھا بچوں کے ساتھ؟ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ تھا، پورے کوفہ کے یتیم اپنا والد سمجھتے تھے مولا۔ ویسے بھی مولا پوری امت کے والد ہیں، رسول خدا، اور وہ حدیث ہے۔ ہمارا کردار ہے ایسا، ہم اپنے خاندان کے یتیموں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں؟ سب مولا کائنات سیدھا چلیے۔ خوب یہ ظاہر ہے آپ صرف ایک جگہ پہ تو نہیں ہو پائے گا، آپ بولے ایک چیز جو میری مرضی کی میں لے لوں باقی میں نہیں، اپنے پورے کردار۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطیعوا اللہ یعنی اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ کی کرو، رسول کی کرو، اور اولی الامر کی کرو۔ ظاہر اولی الامر ان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، ظاہر دوسرے لوگ دوسروں کو بنا لیتے ہیں، لیکن عقلی دلیل یہی ہے کہ اللہ فاسق کی اطاعت نہیں کہے گا،
کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کی اطاعت کریں گے اور آپ بھی غلط کریں گے تو قیامت والے دن آپ کیا بولیں گے؟ خدا بولیں گے کیوں کیا؟ کہا خدا تو نے کہا تھا ان کی اطاعت کرو، فلانے کی اطاعت کرو، فلانے کی اطاعت کرو، تو کیوں مجھے جہنم میں ڈال رہا؟ آپ بول سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا غیر معصوم کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اولو الامر یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. ہلکے ہلکے یہ سب دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا. پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام کریں، آپ ٹینشن نہ لیں کہ لوگ ابھی پوری دنیا امام علی کو مانتی ہے، مانتا ہے ہر شخص. ابھی جو مقصد ہے وہ پوری دنیا کو امام زمانہ پہ لانا ہے. بھائی پیچھے تو چلو ہو گیا وہ ہو گیا، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک ہی ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی مذہب میں جتنے زندہ دین ہے، زندہ ان سب ادیان کے اندر ایک شخص آنے والا ہے جو نجات دے گا. ایک شخص آنے والا ہے، ہر کتاب میں ہے. آپ بدھسٹ کی کتاب پڑھیں، ہندوؤں کی کتاب پڑھیں، آپ کرسچنس کی جو ہے اولڈ ٹیسٹیمنی، نیو ٹیسٹیمنی جو ان کی کتابیں ہیں، ان سب کے اندر ایک ہی شخص ہے. مسلمانوں کے پاس ایک ہی شخص ہے. اہل سنت برادران کے یہاں پیدا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا، پیدا ہوگا. آپ کے یہاں پیدا ہو چکا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ ظہور کرے فرمائیں گے تو پیدا ہو کے ہی فرمائیں گے. اب ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، ان کے حساب سے بھی پیدا ہو چکے ہوں، ظاہر ہے. اب امام جب آئیں گے، جو روایت بھارت کہتی ہے امام جب آئیں گے تو جوان ہوں گے. اب وہ خدا کی قدرت ہے، ان کو جوان رکھا ہوا ہے، وہ جوان آئیں گے تو ظاہر ہے انسان کبھی تو پیدا ہوگا تو کبھی جوان بھی تو ہوگا. اگر ان کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہے شخص ایک ہی، اس پر لوگوں کو جمع کرے. کوئی حل نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کربلا ہم قائم کرتے ہیں، یہ اصل کربلا جو ہے وہ ظہور تک لے جانے کے لیے ہے. اصل عزاداری وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے ہے. کیوں؟ اصل صاحب وہی ہے، اصل وارث وہی ہے، اور اس دنیا کو وہی نجات دے گا اور کسی کے پاس نجات نہیں آ سکے گا، کوئی نہیں دے سکتا. ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں ہم ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتے. وہی کرے گا، وہی آئے گا. اپنے آپ کو قابل کرے کہ وہ ہمیں قبول کرے. امام حسین علیہ السلام نے سب کو دعوت دی. اللہم صلی علی محمد. امام نے سب کو دعوت دی ہے، امام نے سب کو دعوت دی، لیکن ہر کوئی آ نہیں پایا. ایک ظرفیت چاہیے تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے. وہ ظرفیت ہم نے پیدا کرنی ہے. وہ آپ اپنی پرسنل زندگی میں دیکھیں کہ وہ ہم کہاں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری عبادتیں کہاں ہیں، ہماری سجدے کہاں ہیں، ہمارا عمل کہاں ہے. جتنا اپنے آپ کو معیار بلند کریں گے اتنے چانسز زیادہ ہیں امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے. وہ اپنے آپ کو دیکھیں. انسان آج جو دنیا کے اندر ہے اصل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے نیک کام کرنا. میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں ہر شخص، ہر جوان یہ کہتا ہے مولانا صاحب دل چاہتا ہے اچھے کام کرے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، لیکن کہیں مشکل ہو جاتی ہے، کہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے، یا کچھ دن اچھا ہوتا ہے پھر کچھ غلطی ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کے میسج آتے رہتے ہیں، لوگوں کے میسج جوانوں کے. مایوس نہ ہو. خدا رحمان ہے، رحیم ہے. ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہے کہ پروردگار میرا گناہ جتنا بڑا ہو جائے تیرے فضل و کرم سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو میرے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنے فضل و کرم کو دیکھ. اس طرح اس کی بارگاہ میں جائے. خود کبھی زندگی میں کھولے دعا، صحیفے سجادیہ کھولے زندگی میں. کیسے چوتھے امام نے خدا کی بارگاہ میں دعا پڑھی ہے. دعائیں ہیں، توبہ کی دعا، شکر کی دعا، ساری دعائیں ہیں. بیماری کی دعا، 7ویں دعا صحیفے سجادیہ کی. اس بیماریوں کی دعا کے لیے ہے کہ آپ اس کو وقت نکالیں، اس کو پڑھیں، خاص طور پہ اس وبا کے ایام میں. لیکن ہمیں خدا سے مانگنا
آتا نہیں ہے اصل میں. اور آپ مایوس نہ ہو کہ میں نے تو زندگی میں بہت برا کیا خدا مجھے کچھ نہیں کرے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر بھی یہی الزام لگاتے ہیں، تمہارا تو عمل ہی اچھا نہیں ہے، تمہارا تو کردار اچھا نہیں ہے. لو بھائی محرم آیا، بڑے شیعہ ہو گئے تم، آ گئے ماتمی کرنے، باقی سارا سال تو کرتے ہو. نہیں کہیں کسی کو ایسا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آخری رات آیا تھا. وہ بھی آخری رات آیا تھا جب اس ہستی کو امام حسین قبول کر سکتے ہیں. گناہگار ہیں، آنے میں یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. اور ہمیں سب کو اسی طرف لے کر بڑھنا ہے. سید الشہداء نے خط لکھے لوگوں کو، خاص لوگوں کو خط لکھے. لوگوں نے ایکسکیوز کیے. کیا کیا؟ یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. کیا مسائل تھے؟ کیا مسائل تھے آپ کے سامنے؟ آپ ابھی دیکھیں آج کے دور سے آپ کہتے ہیں کیسے عجیب لوگ تھے. مولا بلا رہے تھے اور نہیں آئے. مولا بلا رہے تھے اور کیونکہ آج ہم اتنی دور کھڑے ہوئے اس لیے ہمیں آسان نظر آتا ہے. اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو یہ آسان نہیں تھا. آسان نہیں ہے. آج ہم ٹیسٹ کر لیں اپنے اوپر، بہت ساری چیزوں کو آپ ٹیسٹ کر لیں، ٹرائی کر لیں آپ کہ آج ہم سے کچھ چھوٹتا ہے یا نہیں چھوٹتا. خود دیکھ لیں آپ. کل جائیے گا سب ٹیسٹ کر لیجیے گا. کل دن میں آپ بولے کہ میں 10 منٹ قرآن پڑھوں گا، میں زیادہ بول ہی نہیں رہا. 10 منٹ آپ دیکھیے کیسا آپ کو ادھر کوئی شیطان ادھر سے شیطان آئے گا. ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، ابھی نہیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، ابھی نہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں گے. کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ وقت ہمارے پاس نفس بٹھا ہوا ہے، کھچا ہوا ہے، دنیا کی طرف ریپیل کرتا ہے، ایک دم چیزوں کو دور کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنا زیادہ دنیا کی چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں. آنکھیں، زبان، کان، اتنا ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا کہ ہم رہ ہی نہیں سکتے. آپ رہ سکتے موبائل کے بغیر؟ صرف بند ہونی تھی کراچی میں ایکسپو سینٹر ویکسینیشن کی، توڑ دیا لوگوں نے. بیماری صحت کے لیے نہیں، سم نہ بند ہو. کیوں نہیں رہ سکتے؟ موبائل بند ہو جائے، میں تو سارے بند ہو جائے میرے پہ جو جتنے بھی ہیں. کیوں؟ دل لگا ہوا ہے. کیسے چھوٹے گا؟ دنیا خطرناک ہے. نہیں ہوتا. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ایک شخص دنیا کو یہ سمجھتا ہے، ایک شخص آپ سمجھتے ہیں کہ شاید عالم دین ہوگا، اس کو ان چیزوں سے نہیں، اس کی دنیا کچھ اور ہے. اس کی دنیا اس کا ممبر ہوگا، اس کی دنیا اس کی کتابیں ہوں گی. شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بڑی شخصیت کی مفاتیح الجنان جو آج ہمارے گھروں میں ہے، وہ شیخ عباس قمی نے تعریف کی ہے. بیٹھ گھر میں ان کے والد صاحب آئے، کہا کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں. وہ شخص مجلس پڑھ رہا تھا اور وہ کتنی اچھی مجلس پڑھ رہا تھا، جبکہ جس کتاب کو کھول کر وہ مجلس پڑھ رہا تھا وہ شیخ عباس قمی کی تھی. کہا کہ بیٹا آپ بھی اتنی اچھی مجلس پڑھتے تو کیا بات تھی، ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے نا کہ بابا کیسی باتیں کرتے ہیں، میری تو مجلس پڑھا. شیخ عباس قمی نے نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کریں. دنیا بہت بڑے آیت اللہ تھے، مشہد مقدس جب بھی جاتے تھے تو جماعت وہی کراتے تھے، بڑی جماعت ہوتی تھی. ایک نماز پڑھائی، دوسری نماز ہوئی، اٹھ کے چلے گئے. کہا کیوں؟ کہا میں جماعت نہیں پڑھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ جب میں پہلی نماز پڑھ رہا تھا تو رکوع میں گیا، تو آپ کو پتا ہے پیچھے جو رکوع میں آئے تو اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ رک جائیں، تھوڑا ذکر لمبا کر دیں تاکہ جو شخص ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے. کہا کہ جب اللہ اکبر کی آواز آئی نا تو بہت دور سے آئی. میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے میرے پیچھے. بھائی میں نہیں چاہتا کہ یہ احساس
میرے اندر رہے، نہیں پڑھائی نماز۔ بہت باریک ہے معاملہ، بہت باریک ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی 25 سال تک زبان کے اندر پتھر رکھا۔ جو ان کے آخر کے زندگی کے شاگرد تھے وہ ان کی زبان میں کبوت کو دیکھ لیتے تھے، کیوں؟ زیادہ بولنا نہ پڑے۔ ایسے نہیں لوگ مقام پہ پہنچے اجلانے میں، خاموش۔ ہم تو برابر سے کوئی ایسی گاڑی وغیرہ جائے تو ہٹ جاتے ہیں، کسی کا ہمارا معاملہ نہ بھی ہو دور فضول، ٹی وی میں کچھ ہو رہا ہے ہم بھی شروع میں سارے پولیٹیشین بن جاتے ہیں، ساری خبریں۔ زبان خدا نہ خواستہ وہ بھی اگر غیبت ہو، جھوٹ ہو، تہمت ہو اور غلط بات ہو تو کتنا زبان پھنستی ہے، اور فرق نہیں پڑتا ہم لوگوں کو۔ عزیزان محترم، صرف زبان قبر میں اتنا پھنسائے گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ صرف زبان، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ اب جب یہ صاف ہوگا معاملہ تبھی تو ہم امام تک پہنچیں گے۔ امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ کسی کو جان کا خوف تھا، کسی کو مال کا خوف تھا، کسی کو ڈیزگنیشن کا، پوسٹ کا خوف تھا۔ لوگوں کو یہی خوف ہے نا کہ اگر ہم امام تک جائیں گے تو شاید یہ پوسٹ چھن جائے گی، یہ جاب چھن جائے گی، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیں گے۔ کوفہ والوں کو کیا خوف تھا؟ لوگوں نے اپنی تلواروں کو بیچ کر سونا خریدا ہے، سونا۔ ابن زیاد نے بولا تھا جو تلوار دے گا سونا لے جائے، لوگوں نے بیچا ہے، کیا ملا؟ امام تک کتنے لوگ پہنچے؟ تھوڑے سے لوگ پہنچے۔ آج بھی امام کو ایسے لوگ چاہیے کہ جنہیں کوئی چیز کھینچ نہ سکے۔ جب امام آواز دیں گے انشاءاللہ بہت جلدی تو یہ سب سے پہلے پہنچیں گے امام کے پاس۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ایک رات میں تو نہیں ہوگا، یعنی آپ اپنی زندگی میں پریکٹس کریں گے تبھی تو ہوگا یہ سب کچھ۔ آج آپ کچھ پریکٹس کریں گے تبھی ہوگا کچھ۔ وہ جو پہنچیں گے امام تک، پھر امام کچھ کہیں گے، پھر یہ واپس دنیا میں پھیل جائیں گے۔ آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو امام فرمائیں گے، یعنی اس مقام تک شخص پہنچ جاتا ہے۔ ایک طالب علم تھا اس زمانے میں، کیونکہ آغا قاضی کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان ہوتا تھا، ہندوستان کا طالب علم تھا، وہاں گیا تو اس وقت کے جو مہاراجے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ آیت اللہ کشمیری کا غالباً انتقال ہو گیا تھا، آیت اللہ عبدالصمد تو محرم تھے اس وقت۔ تو اس نے کہا کہ میں کس کی تکلیف کروں؟ تو کہا کہ میں امام سے توسل کروں گا، جس کی امام مجھے کہیں گے میں تکلیف کروں گا۔ اب ہر کسی کی امام تک رسائی نہیں ہے، لیکن وہ 40 دن اس نے کہا کہ میں مسجد سہلا میں بیٹھوں گا۔ مسجد سہلا جو کوفہ کے پاس ہے، بیٹھ گیا 40 دن۔ 40ویں دن مقام امام زمانہ کے سامنے دیوار تھی، ہٹ گئی، ایک جگہ کھل گئی، اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام کے جو نائب تھے، جب امام جو غیبت صغریٰ میں تھے، وہ ایک نائب بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا، اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہا مجھے امام سے کام ہے۔ کہا تم کام بتاؤ، میں امام سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ کہتا ہے نہیں، مجھے خود امام سے ملنا۔ اس نے بولا اچھا، دروازہ اندر چلے گا۔ اندر کھولا، دوسرے نائب بیٹھے ہوئے تھے، وہ 4 نائب تھے امام کے زمانے میں۔ دوسرے نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے خود بات کرنی ہے۔ کہا اچھا دروازہ کھولو۔ پھر تیسرے نائب بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح چلتے کرتے پھر ایک دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک مسند پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پہنچا امام کی خدمت میں۔ اس نے مولا سے وہی کہا کہ مولا میں کس کی تکلیف کروں؟ مولا کے نیچے قدموں میں ایک سید بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی تکلیف کرو۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، آیت اللہ قاضی طباطبائی تھے۔
اب اس نے کہا شکریہ، یہ کہہ کے ایک قبلہ کر کے باہر آیا. ایک دم اس نے دیکھا کہ سب بند ہو گیا، وہی بیٹھا ہوا ہے. یہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے امام نے جواب دے دیا. اب یہ جیسے ہی اٹھا کوفہ سے نجف جانے کے لیے، تو ظاہر پہلے تو جنگل ہی تھا سب، جاتے جاتے ایک دم اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے کہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں. تو کہہ رہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں مسجد کوفہ جاؤں گا اور بیٹھا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا جب تک آیت اللہ قاضی خود نہ آئے میرے پاس اور اس بات کی تصدیق کرے کہ وہ جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سچ ہے. بہت ہی ڈیمانڈنگ آدمی ہے. خیر گیا، عبادت کرتا رہا. ایک دن اس نے دیکھا کہ کسی نے بعض شانوں پہ ہاتھ رکھا، دیکھا کون؟ کہا قاضی کھڑے ہوئے. کہا کہ جو خواب دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے. اس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے. دروازہ کھلا ہوا، ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم اگر چاہیں تو اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی چیزوں کام کر سکتے ہیں. بس اپنے آپ کو تیار کریے. جو 2 مہینے 8 دن خدا ہمیں دیتا ہے، یہ اصل میں ہمیں کربلا پہنچانے کے لیے ہے. اگر کربلا پہنچ گئے تو ظہور تک چلے جاؤ گے. اگر کربلا نہیں پہنچ پائے، ظہور تک جانا مشکل ہے، یقیناً سخت ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ راستہ مشکل ہے، لیکن ہمت مردہ مدد خدا. آپ ہمت باندھیں، خدا خود مدد کرے گا آپ کی. جنہوں نے ہمت کی، مسجد کوفہ بند تھا، مسجد کوفہ بند تھا. بہرحال آپ کا وقت یہی ہے، میں نے مسجد کوفہ بند تھا آپ کے سامنے. اس زمانے میں پورے کوفہ کے پہرے لگے ہوئے تھے، کوئی نہ نکل سکتا تھا، کوئی نہ آ سکتا تھا. لیکن جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکل گئے. جب خط پہنچا حبیب نے مظاہر کے پاس، حبیب نے جب خط دیکھا، حبیب کے وجود میں ایک آگ سی لگ گئی. ایسی آگ جو کھینچتی ہے امام کی طرف. بیٹھا نہیں گیا حبیب سے، حبیب نے اڑ گئے. حبیب نکلے بازار کی طرف، دیکھا مسلم ابن اوسجہ جو ان کا بچپن کا دوست تھا. کہا مسلم کہاں؟ کہا خضاب لینے بازار آیا ہوں. کہا چلو کربلا حسین ابن علی تشریف لا چکے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. کہتے ہیں مسلم گھر نہیں رہے. جب شور اٹھا نا تھوڑا سا تو خیموں میں آواز آئی، علی کی بیٹی قربان لیکن ماں باپ قربان صحیح نہیں کرتے، میری اولاد قربت علی کی بیٹیوں کی کوفہ اور شام کی گلیوں میں لے گئی. بی بی نے کہا نا فضا یہ کیسا شور ہے؟ حضرت فضا گئی دیکھ کے آئی. کہا بی بی حبیب آیا ہے، خوشی کا سامان ہوا، یہ شور اس کا. اللہ، کوئی جو نہیں آ رہا تھا. تو بی بی نے کہا فضا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام. وہ جن کو نہ سورج کی روشنیوں نے دیکھا ہو، جن کے قدم بھی باپ اور بھائیوں کے قدموں کے پیچھے اٹھتے تھے، جو رات کی تاریکی میں سوار ہوتی تھی. ہم ان کو کہاں، ہم ان باتوں کو کہاں سمجھیں؟ آل رسول کو کون سمجھا؟ جب حبیب کو سلام پہنچا نا، حبیب نے کربلا کی مٹی کو اٹھایا اپنے سر پہ. کہا کیا دینا آگئے؟ علی کی بیٹیاں ہمیں سلام کر رہی ہیں. یا صاحب زمان، وقت کے امام کو بھی
اپنی پھوپھی کا بڑا غم ہے بڑا غم۔ ہر امام کو اپنی پھوپھی کا بڑا غم تھا، ہر امام کو۔ کوئی امام ایسا نہیں کہ جس نے اس غم کا اظہار نہ کیا ہو۔ سب سے بڑھ کر سید الساجدین کو غم تھا۔ امام کو لوگ کہتے تھے نا کہ مولا کتنا ہی کیا کریں گے، کتنے سال گزر گئے کربلا کو، بس کیجیے۔ کہا کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، پتا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا گریا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ گریا نہ کر۔ اللہ اکبر۔ واقعاً سید الشاکرین، سید الصابرین، سید الساجدین تھے زین العابدین۔ کتنا صبر کیا، مگر پھر بھی جب بھی پوچھا گیا مولا کون سا وقت سب سے سخت تھا، کوئی تو وقت سخت ہوگا نا مولا۔ وہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، کہا نہیں، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، چچا عباس کے بازو شہید ہوئے، ایک ہی صرف زبان پہ جملہ تھا، ہائے شام، ہائے شام، ہائے مولا شام میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ایام شروع ہوئے ہیں، یہ نعمت الہی ہے، یاد رکھیے گا، یہ آنکھوں کا نم ہونا نعمت الہی ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی آپ کی آنکھ حسین ابن علی کے لیے تر رہتی ہے، یہ معجزہ نہیں اور کیا ہے؟ دنیا معجزے مانتی ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے کہ نہ میرے کوئی عمل اچھے، نہ میرا کوئی کردار اچھا، نہ میں کوئی نمازی، نہ میں کوئی پرہیزگار بہت ہو، لیکن جب حسین کا ذکر آتا ہے میری آنکھیں سجدے کرنے لگتی ہیں کربلا کی مٹی کو۔ یہ کمال حسین کا، سید الشہداء کی ان آنسوؤں کا کمال ہے جو کئی سال تک گریا کرتے رہے، نہ صبح چپ ہوتے تھے نہ رات چپ ہوتے تھے۔ کنیز کہتی ہے مولا آرام کیوں نہیں کر لیتے، کیوں آپ زمین پہ سوتے ہیں، کیوں نہیں کھانا کھاتے صحیح طرح، نہ پانی؟ کہا جس کا بابا بھوکا اور پیاسا مارا وہ کیسے آرام کرے؟ کہاں زیادہ وہ بھی ایام ہے، خدا نے توفیق دے کہ ہم صحیح پرسہ دیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو، اس بیوی کو کہ جو مجالس میں مرثیوں میں گھروں میں آتی ہے، جو اپنے بیٹے پر بہنے والے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے قیامت کے اس دن کے لیے کہ جہاں بخشش کا سامان کم ہوگا وہاں یہ آنسو بچائیں گے۔ دارال محترم ہمارے استاد کہتے ہیں کاشان کا ایک عالم تھا، پہلے یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں شاید بیان کر چکا ہوں لیکن ذہن میں آ گیا۔ مجلس پڑھتا تھا روز عاشورہ کے دن 10 دن عاشورہ صبح سے شام مجلس سے پڑھتا تھا۔ ایک بڑی عورت آئی، کہا کہ میرے گھر بھی مجلس ہوتی ہے، پڑھو تو وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا میں منع کروں، بڑی عورت ہے برا مان جائے گی۔ کہا ایسا وقت بتاؤں کہ جس میں یہ خود ہی کہے کہ میں اس وقت مجلس نہیں کر سکتی؟ تو کہا دوپہر کا وقت ہے، میں اس کے علاوہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ بڑی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوپہر کو ہی آ جانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاتا تھا، چند بڑی عورتیں بیٹھی ہوتی تھی محلے کی، بس میں مسائل پڑھتا تھا اور آ جاتا تھا۔ روز عاشورہ ساری مجلسیں میں صبح پڑھتا تھا اور ظہر تک ختم کر دیتا تھا۔ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں اس بڑی عورت کو بتا دیتا، بھول گیا۔ میں گھر آیا، میں تھوڑی دیر استراحت کے لیے بھی صرف سر رکھا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا، بیوی تشریف لائی، کہا شیخ تم آرام کر رہے ہیں، بوڑھی عورت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے خلوص، سادگی،
نیتوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے پیسوں کو نہیں دیکھتے، وہ آپ کی شان و شوکت کو نہیں، وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ شیخ کہتا ہے میں ہڑبڑا کے اٹھا، کپڑے پہنے، گرمیوں کے دن تھے، کاشان پہ دوڑتا ہوا گیا، ایسے دیکھے میں نے دور سے دیکھا گلی کے کونے پر بوڑھی عورت کھڑی انتظار کر رہی ہے، کہاں میں جاتا رہا، مگر میں نے دیکھا وہ کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر۔ میں سوچ رہا تھا جب اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو یہ اندر کیوں نہیں چلی جاتی؟ ویسے جیسے ہی میں اس کے گھر تک پہنچا، اس نے کہا شیخ تم کہاں رہ گئے تھے؟ سیدہ خود مجلس میں آئے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، خدا کیا استقبال کر رہے ہیں آپ محترم کا، یہی ہے استقبال محترم کا۔ ہاں دادار محترم بس ان آنسوں کو سنبھال کر رکھے، آنکھوں کو پاک رکھے تاکہ یہ وجود کو پاک کرے۔ بس آپ سے چند جملے اور آپ سے تماشے جواب۔ حبیب کا ذکر ہے میں پورا کرتا چلوں، مسلم کا ذکر ہے میں پورا کرتا، تبسل کروں ہستیوں سے کہ مجھے اجازت دے میں بھی اپنے مولا تک پہنچوں۔ روز عاشورہ ایک ایک کر کر یہ چراغ زمین پر گرتے گئے زمین پر۔ مسلم جب گرا ہے تو حبیب اس تک پہنچا، حبیب دوست تھا مسلم کا۔ حبیب نے کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ حبیب بھی جانتے تھے کہ میں نے بھی نہیں رہنا لیکن دوست ہے، کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ اللہ اکبر، کمال ہے اصحاب امام حسین کا، کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ مسلم نے کہا، انگلی سے اشارہ کیا امام کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو، جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا اقبال نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزادار محترم، بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے اس مجلس کو، اس ماتم کو، عزاداری کو قبول کرے۔ بس امام نے بھی کمال کیا، جب سب چلے گئے نا کربلا میں، سب سو رہے ہیں، بکھرے ہوئے پڑے ہیں، یہ وہ جو رات کو چراغ روشن تھے نا، یہ سب بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ زہرا کا خاندان اجڑ چکا ہے۔ اس آخری لمحے میں نا جب ذوالفقار کے سہارے پر یہ حسین ابن علی ٹیک لے کر اپنے آخری لمحوں پر دے، امام نے بھی کمال کیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک ایک کو یاد کیا، اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب، کہاں ہو تمہارا سردار تنہا، مسلم کہاں ہو؟ مسلم کوفہ کے دروازے پر سر بریدہ بدل لٹکا ہوا، حبیب کسی ایک جگہ پر سر بریدہ ہوا، ہاں لیکن امام کربلا میں تنہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا، یہی صدا آج تک گونج رہی ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین مجلس جو بھی موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کی جائز شرعی حاجات کو قبول فرما۔